آقا دو جہاں پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طبی اصول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہ صرف آخرت میں نجات کے نسخے بتائے بلکہ دنیا میں بھی کامیاب اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ ذیل میں علم طب کے حوالے سے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کی طرف آتی ہیں۔ معدہ درست ہو تو رگیں تندرستی کے ساتھ لوٹتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو بیماری کے ساتھ لوٹتی ہیں۔ وضاحت: معدے سے رگیں دوسرے اعضاء کی طرف اچھی رطوبتیں اور صالح غذا لے کر چلتی ہیں، جس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث علم طب کی اصل ہے۔ اگر معدہ تندرست ہے تو تمام جسم تندرست ہے، اور اگر معدہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ کن چیزوں میں شفا ہے؟ احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کے استعمال کے فوائد بیان کیے گئے ان میں 12 کا تذکرہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، شہد۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہ پہنچے۔ شہد کے شربت میں ایسی تاثیریں ہیں جن سے بڑے بڑے اطباء یعنی ڈاکٹرز بھی ناواقف ہیں۔ بلغمی بیماریوں کے لیے شہد بہت مفید ہے۔ ککڑی۔ ککڑی کو لازم پکڑ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ کھجور۔ 7 روز تک روزانہ مدینہ منورہ کی 7 اجوا کھجوریں کھانا کوڑ میں نفع دیتا ہے۔ یہ کوڑ ایک مرض ہے۔ اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے بھی شفا ہے۔ جس نے نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکے گا۔ کھجور کھانے سے قولنچ یعنی بڑی آنتڑی کا سوج جانا اور درد نہیں ہوتا۔ نہار منہ کھجور کھاؤ کہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کلونجی۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ میتھی۔ میتھی سے شفا حاصل کرو۔ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ یہ ساری حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں صرف مختصراً طور پر۔ منقع۔ اسے کھاؤ، یہ منقع بہترین کھانا ہے۔ منقع اعصاب یعنی نسوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا، کمزوری کو دور کرتا، غصے کو ٹھنڈا کرتا، بلغم کو دور کرتا، چہرے کی رنگت نکھارتا اور منہ کو خوشبودار کرتا ہے۔ سوکھے ہوئے چھوٹے انگور کشمش ہے اور سوکھے ہوئے بڑے انگور کو منقع کہتے ہیں۔ تلبینہ۔ تلبینہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ تلبینہ بیمار کے دل کو تسلی دیتا اور رنج کو دور کرتا ہے۔ وضاحت: عربی میں آٹا اور بوسی کو پتلا پتلا پکاتے ہیں، اس میں کچھ دودھ اور کچھ شہد ڈالتے ہیں، اسے اردو میں لپٹا اور پنجاب میں سیرا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ دودھ کی طرح سفید اور پتلا ہوتا ہے اس لیے اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہلکی غذا ہے، زود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ اکثر بیماروں کو دیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ میں بوجھ نہیں کرتا اور دل کو قوت دیتا ہے۔ دہی۔ ناشپاتی اور سیب کی طرح ایک پھل جسے سفرجل بھی کہا جاتا ہے۔ نہار منہ کھاؤ کیونکہ یہ سینے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ زیتون کھاؤ کہ اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، جس میں سے ایک جذام یعنی کوڑ کا مرض ہے۔
مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ مسواک ایک پاس رکھ لے، ہر وضو میں مسواک کیا کرے، ہر وضو میں. مسواک کے ویسے بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو صرف طبی حوالے سے فضیلت آپ نے سنی کہ مسواک میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. آب زمزم ہر بیماری سے شفا ہے. جن چیزوں سے انسانی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بھی نشاندہی بھی فرمائی. اس حوالے سے دو حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، نہار منہ پانی پینے والے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے. نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبیث دوا سے منع فرمایا. وضاحت: خبیث سے مراد حرام یا نجس ہے. بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مراد بد مزہ اور بدبودار دعائیں ہیں، یعنی مریض کو نہایت بد مزہ اور بدبودار دعائیں نہ کھلاؤ کہ اس سے زیادہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے، خصوصاً نازک طبع لوگوں کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے ہمراہ میرے یہاں تشریف لائے. مولا کائنات فرماتے ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تناول فرمانے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ کھانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، تم ان کھجوروں کو سے پرہیز کرو، کیونکہ تم میں ابھی نقاہت یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر کمزوری کا اثر غالب ہے، اس لیے تمہارے لیے پرہیز ضروری ہے. حضرت سیدتنا ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ پھر میں نے انہیں چقندر اور جو پکائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے نفع بخش اور یہ تمہارے لیے یہ منافق ہے. حکیم محمد حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے تر فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکیم جسمانی بھی ہیں، دعائیں، پرہیز، مضر اور مفید غذائیں سب کچھ جانتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار بلکہ بیماری سے اٹھنے والے کمزور کو پرہیز لازم ہے. اطباء کہتے ہیں کہ دوا سے زیادہ پرہیز ضروری ہے. دوا بغیر پرہیز ایسی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے، جیسے نماز بغیر وضو کے، لہذا پرہیز ضروری ہے. جو بندہ پرہیز کرتا ہے اسے صحت جلدی مل جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اپنے بیماروں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کیونکہ انہیں اللہ تعالی کھلاتا پلاتا ہے. بعض بیمار کھانے پینے سے نفرت کرتے ہیں، تیمارداروں کو چاہیے کہ انہیں اس پر مجبور نہ کریں. اس نہ کھانے میں بھی ان کے لیے بہتری ہوتی ہے، یعنی جو یہ نہیں کھاتے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہتریاں رکھی ہیں. اگر تم میں سے کوئی سائے میں بیٹھا ہو تو اس پر سے سایہ ہٹ جائے، اس کا کچھ حصہ دھوپ اور کچھ حصہ سائے میں ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. وضاحت: یا تو سایہ ہی میں چلا جائے یا بالکل دھوپ میں ہو جائے، کیونکہ سایہ ٹھنڈا ہے اور دھوپ گرم، اور بیک وقت ایک جسم پر ٹھنڈک اور گرمی لینا صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے ایسا نہ کرے. نمبر 2، رات کا کھانا ترک نہ کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کا کھانا ترک نہ کرو، کچھ نہ ملے تو ایک مٹھی کھجور ہی کھا لیا کرو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑ دینے سے جلد بڑھاپا آ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے. یعنی سفر کے ذریعے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، جیسے ہی آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے وہ صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی عطا فرماتا ہے. تھوڑی سی آب و ہوا تبدیل کر لینی چاہیے. حدیث مبارکہ میں بیان کرتا علاج اپنی مرضی سے نہیں کرنے چاہیے. بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سارے کے سارے حق ہیں، لیکن اپنے جسم کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کیونکہ شوگر والا اگر میٹھا کھائے گا اسے نقصان دے گا، اور اگر بی پی والا نمک کھائے گا تو اسے
نقصان دے گا۔ تو جیسے شوگر والے کے لیے میٹھا اس سے پرہیز لازمی ہے، اسی طرح بی پی والے سے نمکینی شے کا پرہیز لازمی۔ اس وجہ سے کوئی بھی اگر کوئی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو اطباء کے مشورے کے ساتھ استعمال کرے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اطباء بہتر جانتے ہیں کہ اس میں آپ کے جسامت کے لیے نفع ہے یا نقصان۔ آخری بات یہ کہتا چلوں کہ اگر شوگر والا زیادہ کھجورے کھائے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، تو اگر وہ 7 کھجورے اگر وہ بغیر کچھ کھائے پیے صبح کھا لے تو اس کے لیے فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان ہے۔ تو لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا ایک کی جسامت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ایک اچھا اور ستھرا ڈاکٹر یا حکیم جانتا ہے، اس سے مشورہ لے کر آپ استعمال کریں۔ لیکن مسواک میں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی؟ مسواک میں تو کوئی نہیں کہ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھے ڈاکٹر جی سانو دسو مسواک کی ہے ایرے چ سانو نقصان تے نہیں ہے، ساڈے دند تے نہیں بچ جان گے یا ساڈے دند کریک تے نہیں ہو جان گے، کوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک میں ہر بیماری سے شفا ہے، کیونکہ مسواک یہ اتنی بہترین ہے کہ اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ابھی ہم نے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس کا معدہ مضبوط ہے اس کا جسم مضبوط ہے، اور جس کا معدہ کمزور ہے اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، یعنی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ مسواک کو لازم پکڑ لیجئے، آپ نے جہاں ٹوتھ برش کرنا ہوتا ہے وہاں مسواک کو بھی ساتھ شامل کیجئے، تاکہ ایک سرکار کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کو صحت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں، آقا دو جہاں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طبی اصول ہم تک پہنچائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے بعد آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔